بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی مرشدی یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی مرشدی یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا، حضرت امام حسین علیہ السلام۔ واقعہ کربلا ایک دل خراش اور تاریخ اسلام کا نہایت اہم واقعہ ہے جو 10 محرم الاحرام 61 ہجری 680 عیسوی کو کربلا موجودہ عراق کے میدان میں پیش آیا۔ یہ واقعہ حضرت امام حسین علیہ السلام نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور یزید بن معاویہ کے درمیان پیش آیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے فرزند اور نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب یزید بن معاویہ نے خلافت پر قبضہ کیا تو اس نے امام حسین سے بیعت لینے کی کوشش کی، مگر امام حسین نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا کیونکہ یزید کی حکومت اسلام کی روح کے خلاف تھی۔ امام حسین نے مدینہ چھوڑ دیا اور مکہ کی طرف روانہ ہوئے تاکہ یزید کی بیعت سے بچ سکیں۔ اہل کوفہ نے امام کو خطوط لکھے کہ وہ آ کر ان کی رہنمائی کریں۔ امام حسین نے مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا تاکہ حالات کا جائزہ لیں، مگر وہاں کے حالات بدل گئے اور مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسین جب کربلا پہنچے تو یزید کی فوج نے ان کا راستہ روک لیا۔ ان کے ساتھ صرف 72 جان نثار تھے 72، جبکہ یزیدی لشکر ہزاروں پر مشتمل تھا۔ یوم عاشوراء 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے نماز فجر ادا کی اور اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک ایک کرتے امام کے جان نثار میدان میں اترتے گئے اور شہید ہوتے گئے۔ آخر میں حضرت امام حسین خود میدان میں اترے اور نہایت بہادری سے لڑے، مگر ظالم فوج نے انہیں شہید کر دیا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد اہل بیت کو قیدی بنا کر کوفہ اور پھر شام لے جایا گیا۔ یہ واقعہ امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا سانحہ تھا۔ واقعہ کربلا ہمیں حق، صداقت، قربانی، صبر اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے کا درس دیتا ہے۔ امام حسین نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، لیکن باطل کے آگے سر نہیں جھکایا۔ واقعہ کربلا ایک ایسا عظیم سانحہ ہے جس پر جتنا لکھا اور کہا جائے کم ہے۔ کربلا عراق میں دریائے فرات کے قریب ایک میدان ہے۔ یہیں پر حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا یزیدی لشکر سے سامنا ہوا۔ امام حسین کے قافلے کے افراد، امام حسین کے ساتھ ان کے خاندان کے افراد اور قریبی ساتھی تھے، جن میں شامل تھے حضرت عباس علمدار کربلا امام حسین کے بھائی، حضرت علی اکبر امام حسین کے جوان بیٹے، حضرت علی اصغر امام حسین کا 6 ماہ کا بیٹا، حضرت زینب امام حسین کی بہن، حضرت سکینہ امام حسین کی بیٹی اور دیگر 72 جانثار۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا گیا 7 محرم کو۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے افراد نے یزیدی لشکر کا مقابلہ کیا۔ بچوں تک کو پانی نہ دیا گیا، حتیٰ کہ 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی تیر سے شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین نے میدان کربلا میں نماز ادا کی، قرآن کی تلاوت کی اور جب سب ساتھی شہید ہو گئے تو تنہا ہو کر دشمن سے لڑے۔ بالآخر ظالموں نے انہیں شہید کر دیا۔ ان کا سر نیزے پر چڑھایا گیا اور خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ حق و باطل کی پہچان، واقعہ کربلا کے اثبات۔ امام حسین نے حق کی خاطر جان دی لیکن ظالم کی بیعت نہ کی۔ امام حسین اور ان کے اہل بیت نے ناقابل تصور صبر و برداشت دکھایا۔ امام حسین نے اسلام کے اصل چہرے کو بچایا۔ مولا امام حسین کا قول ہے، اگر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بقا میری قربانی سے ہے تو اے تلواروں آ جاؤ، میں موت کو سعادت اور یزید کے ساتھ جینے کو ذلت سمجھتا ہوں۔ ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے بڑی جہاد ہے۔ میری دل سے دعا ہے اللہ اپنے پیارے رسول، پیارے حبیب حضور سرکار رحمت للعالمین و خاتم النبیین
اور شہید کربلا کے سرتے اللہ ہم سب پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔